بنی اسرائیل میں ایک شخص کو 1000 اشرفیوں کی ضرورت پڑی تو وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے 1000 اشرفیہ بطور قرض مانگے۔ اس نے کہا کہ قرض میں دیتا ہوں مگر کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ خدا کا گواہ ہونا کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا تو کسی ضامن ہی کو لے آؤ۔ اس نے کہا کہ ضمانت بھی خدا ہی کی کافی ہے۔ قرض دینے والا بولا تو نے سچ کہا، یہ لو میں تمہیں خدا کی ضمانت پر 1000 اشرفیہ قرض دیتا ہوں، فلاں مدت تک میری یہ رقم ادا کر دینا۔ اس شخص نے ایک مدت متعین کر 1000 اشرفیہ قرض لی اور پھر سوداگری کے لیے سمندر پار چلا گیا، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو مدت مقررہ کو قرض واپس کرنے کے لیے جہاز کی تلاش میں ساحل پر آیا تاکہ وقت پر واپس پہنچ کر قرض ادا کر سکے، مگر اسے کوئی جہاز نہ ملا۔ پھر اس نے ایک لکڑی کو لیا اور اسے کرید کر اس میں سوراخ کیا اور اس کے اندر 1000 اشرفیہ بھر کر ایک خط قرض دینے والے کے نام لکھا۔ وہ خط بھی لکڑی کے اندر رکھا۔ پھر اس لکڑی کو سمندر کے کنارے لایا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے تیری ضمانت پر 1000 اشرفیہ قرض لی تھی۔ وہ شخص تیری ضمانت پر راضی ہو گیا تھا۔ اب چونکہ قرض کی مدت ختم ہو رہی ہے اور مجھے کوئی جہاز نہیں ملا تاکہ میں اس کا قرض واپس کر سکوں، اب میں تجھ کو یہ امانت سپرد کرتا ہوں۔ اس نے قرض تیری ضمانت پر دیا تھا اور میں نے یہ قرض تیری امانت میں دیتا ہوں، یہ رقم اس تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر وہ لکڑی سمندر میں بہا دی اور خود واپس چلا آیا۔ ادھر قرض دینے والا مدت ختم ہونے پر ساحل پر اس امید پر آیا کہ شاید وہ سوداگر میرا قرض لے کر واپس آیا ہو۔ اس نے سمندر میں دیکھا تو ایک لکڑی بہتے ہوئی کنارے آ لگی۔ اس نے اس لکڑی کو نکالا اور جلانے کی نیت سے گھر لے آیا۔ جب اسے چیرا تو اندر سے 1000 اشرفیہ اور ایک خط نکلا۔ ایک مدت کے بعد وہ سوداگر جب واپس آیا تو اس خیال سے کہ شاید وہ لکڑی اسے نہ ملی ہو، 1000 اشرفیہ لے کر اس کے پاس آیا اور کہا، خدا کی قسم، میں نے تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے جہاز کی تلاش میں رہا مگر افسوس مجھے جہاز نہ مل سکا، یہ لو 1000 اشرفیہ۔ قرض دینے والے نے پوچھا، مگر یہ تو بتاؤ کیا تم نے میری طرف کوئی خط لکھ کر مجھے کچھ بھیجا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، جب میں نے کوئی جہاز نہ پایا تو ایک لکڑی کو کرید کر اس میں 1000 اشرفیہ بھر کر اور ایک خط اس میں ڈال کر اللہ کی امانت و حفاظت میں وہ لکڑی تجھے میں نے بھیجی تھی۔ وہ بولا، تو سن لو، مجھے وہ لکڑی پہنچ چکی ہے اور میرا سارا مال مجھے مل چکا ہے، اب یہ 1000 اشرفیہ تم واپس لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 306۔ سبق: راست بازی اور دیانت داری بڑی اچھی چیز ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے اور عہد کی پابندی کرے تو وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جائز ضرورت پر کسی بھائی سے قرض لینا جائز ہے اور قرض لینے کی ایک مدت مقرر کرنا چاہیے اور پھر جب مدت ختم ہو تو قرض ادا کر دینا چاہیے اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ لینے والے دینے والے سے بے فکر ہو جائے اور دینے والے لینے والے سے مایوس۔ قرض حسنہ اسی کا نام ہے کہ جائز ضرورت پر لو اور وقت مقررہ پر واپس کر دو، مگر آج قرض حسنہ کا معنی لوگ شاید یہ لے کرتے ہیں کہ دینے والا مانگے تو ہنستے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دینے والے کی نیت تو درست ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دیتا ہے اور قرض ادا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے لوگوں کی اپنے اللہ پر نظر تھی اور ان کی نیتیں بڑی صاف اور نیک تھی۔ آج ہمیں بھی ان کی طرح بننا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس قسم کی دینی معلومات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کامنٹ باکس کے اندر سبحان اللہ، ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔